حجت تمام ہو چکی تھی۔ سلطان نورالدین محمود زنگی نے اپنے قاصد کا زخمی چہرہ دیکھا، شمشیر بے نیام کی اور اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرق کی طرف سے اسد الدین شیرکو نے زبردست حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ یلغار کرتا ہوا شہر پناہ تک پہنچ گیا۔ امیر مجیر الدین کا لشکر مسلسل پسپا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف شمال سے سلطان نورالدین محمود زنگی نے بھرپور حملہ کیا۔ یوسف صلاح الدین کسی محافظ سپاہی کی طرح سلطان عادل کے دوش بدوش جنگ کر رہا تھا۔ والی دمشق کے لشکر نے یہاں بھی وہی حکمت عملی اختیار کی، میدان سے فرار ہو کر شہر کے دروازے بند کر دیے اور فسیلوں پر سے آگ برسانی شروع کر دی۔ 3 دن تک یہی عمل جاری رہا۔ سلطان نورالدین محمود زنگی ذہانت و فراست کے ساتھ دشمن کی آگ سے اپنے سپاہیوں کو بچا رہا تھا۔ پھر جب امیر مجیر الدین کے سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے اور آگ کا طوفان رکا تو سلطان نورالدین محمود نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور شمال کی جانب فسیل میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ پھر اس شگاف سے سلطانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت سلطان عادل کا پرچم یوسف صلاح الدین کے ہاتھ میں تھا۔ امیر مجیر الدین کی فوج پہلے ہی اپنے امیر سے بیزار تھی، اس نے سلطانی لشکر کو دیکھتے ہی ہتھیار ڈال دیے اور نورالدین محمود زنگی سے امان کے طالب ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان نورالدین محمود زنگی کے نقیب دمشق کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر آواز بلند اعلان کر رہے تھے، سلطان عادل کا حکم ہے کہ کسی کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی شامی سپاہی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، زخمیوں کی تیمارداری کی جائے اور کسی بھاگنے والے شخص کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اس اعلان نے اہل دمشق کے بدحال چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑا دی۔ سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پرچم کے سائے میں کھڑا ہوا، یہ آواز یوسف صلاح الدین ایوبی کی تھی جو اہل دمشق کو پکار رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مقامی باشندے سلطان عادل کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور ان کی دعاؤں کے شور سے پورا دمشق گونج اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی سلطان کو دونوں جہان میں جزائے عظیم دے کہ ان کی مجاہدانہ کوششوں نے ہمیں ظالم اور بدکار حکمران سے نجات دلائی۔ والی دمشق نے قلعے کی فسیل سے اپنی شکست کا یہ منظر دیکھا۔ امیر مجیر الدین کے ساتھ چند امراء بھی تھے، اس نے ان پر قہر آلود نظر ڈالی اور پھر شاہ یروشلم بلڈون ثالث کو مغلظات بکتے ہوئے بولا، وہ میری مدد کے لیے اپنی فوج کب بھیجے گا؟ شہر پر نورالدین کا قبضہ ہو چکا ہے، کیا عیسائی لشکر اس وقت آئے گا جب میرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی؟ امیر، ہم تو قلعہ بند ہو چکے ہیں، کیا خبر ہے شاہ یروشلم اپنی فوج کے ہمراہ ہماری مدد کو آ پہنچا ہو اور اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا ہو؟ دوسرے امیر نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں امیر مجیر الدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ شراب پیے ہوئے تھا اور والی دمشق کے برابر کھڑا جھوم رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، اس محاورے کے مطابق اپنے امیر کی بات سن کر والی دمشق کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھر آئی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پھر امیر مجیر الدین اپنے وزیروں مصاحبوں کے ساتھ قلعے کے محفوظ ترین تہ خانے میں چلا گیا۔ دمشق پر سلطان نورالدین محمود کے حملے کی خبر سن کر شاہ یروشلم بلڈون ثالث نے امیر مجیر الدین کی مدد کے لیے ایک فوجی دستہ دمشق کی طرف روانہ کیا، مگر اسد الدین شیرکو کا دماغ جاگ رہا تھا۔ اس نے دمشق کے تمام مضافاتی علاقوں کی سخت ناکہ بندی کر دی تھی۔ بلڈون ثالث کا لشکر ادھر آیا تو اسد الدین شیرکو کے ایک فوجی دستے نے عیسائی لشکر کے سپاہیوں کا تعاقب کیا۔ صلیبیوں نے فرار ہو جانے ہی میں عافیت سمجھی، وہ معمولی سی مزاحمت کیے بغیر اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ سلطان نورالدین محمود زنگی نے شہر پر قابض ہونے کے بعد پہلے دن ہی امیر مجیر الدین کو پیغام بھیج دیا تھا کہ اگر وہ خود کو سلطانی لشکر کے حوالے کر دے تو اس کی جان بخشی کی جا سکتی ہے، ورنہ قلعے کی بنیادیں کھول ڈالی جائیں گی اور اسے خفیہ سرنگوں سے کھینچ کر باہر نکال لیا جائے گا۔ امیر مجیر الدین نے 3 دن تک بلڈون ثالث کی فوجی کمک کا انتظار کیا اور پھر چوتھے دن قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے چند امراء کے ساتھ باہر نکلا۔ قلعے کے نگران سلطانی سپاہیوں نے فوراً امیر مجیر الدین کو اپنے نرغے میں لے لیا اور سلطان نورالدین محمود کے خیمے میں پہنچا دیا۔ امیر مجیر الدین کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی ظاہری حالت مجرموں جیسی تھی۔
اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی تلوار کھول کر سلطان عادل کے قدموں میں رکھ دی اور گداگروں کے لہجے میں بولا، میں سلطان ذی شان کے کرم کا طالب ہوں۔ مسلمان اپنے عہد پر قائم رہتا ہے اور تم سے جان بخشی کا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ سلطان نور الدین محمود نے نہایت نرم لہجے میں کہا۔ اس نیک سیرت حکمران کی آواز میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ گردش وقت نے ساری بساتیں الٹ دی تھیں۔ دمشق کا دربار آراستہ ہوا، مگر اس بار تخت پر سلطان نور الدین محمود جلوہ افروز تھے اور امیر مجیر الدین تخت کے نیچے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حاضرین دربار بڑی بے چینی کے ساتھ اس بات کے منتظر تھے کہ سلطان عادل والی دمشق کی قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین محمود نے امیر مجیر الدین کی طرف ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوئے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کی مدد کے سوا کسی کی تائید کام نہیں آتی۔ صد افسوس اور صد حیف ہے تم پر، تم نے ان لوگوں سے معاہدہ کیا جو اسلام دشمنی میں سر فہرست ہیں اور جن کے بارے میں اللہ کا کھلا ہوا حکم نازل ہو چکا ہے کہ یہود و نصارہ اہل ایمان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ میں اپنی اس غلطی اور کوتاہی پر نادم ہوں۔ امیر مجیر الدین نے سر جھکائے ہوئے کہا، اسے غلطی اور کوتاہی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ سلطان نور الدین محمود کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی، یہ اسلام کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت تھی۔ میں نے تمہیں بار بار موقع دیا کہ اس گناہ عظیم سے تائب ہو جاؤ، مگر تم نے میرے خط اور سفیر کے ساتھ وہ سلوک کیا جو برے سے برا کافر حکمران بھی روا نہیں رکھے گا۔ سلطان نور الدین کا بگڑا ہوا لہجہ دیکھ کر امیر مجیر الدین بدحواس ہو گیا۔ سلطان مجھے میری زندگی کی ضمانت دے چکے ہیں۔ والی دمشق کی آواز خوف سے لرز رہی تھی اور اس کے دل سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے وعدے سے منحرف ہو جائیں گے اور اس انحراف کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا یا پھر اس کی پوری زندگی پس دیوار زندان گزرے گی۔ میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں اور بفضل تعالی آخری سانس تک قائم رہوں گا، سلطان نور الدین زنگی نے باوقار لہجے میں کہا، مگر ابھی انصاف باقی ہے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیر مجیر الدین کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ میں تمہارے تمام گستاخانہ کلمات معاف کرتا ہوں جو تم نے میرے بارے میں ادا کیے۔ نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے ضبط و تحمل کا اظہار ہو رہا تھا، مگر تم نے میرے سفیر کے ساتھ جو غیر اسلامی اور بے رحمانہ سلوک کیا، اس کا حساب بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر نور الدین محمود نے قاصد حمید الدین کی طرف اشارہ کیا جو امراء کی اگلی قطار میں بیٹھا تھا۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی قاصد امیر مجیر الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حاضرین دربار تصویر حیرت بنے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ سلطان عادل کیا فیصلہ صادر کریں گے اور یہ حساب کس طرح برابر ہوگا۔ سلطان نور الدین محمود نے قاصد حمید الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اللہ کا قانون انصاف یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان۔ جتنی اذیت تمہیں پہنچائی گئی ہے اتنی ہی اذیت تم بھی پہنچا سکتے ہو، یہ عدل ہے، اور اگر معاف کر دو تو اس کا اجر حق تعالیٰ کے پاس ہے، اسے احسان کہتے ہیں اور احسان کا بدلہ احسان کے سوائے کچھ نہیں۔ ابھی سلطان عادل کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اہل دربار نے امیر مجیر الدین کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے فیصلے کا کھلا ہوا مفہوم یہی تھا کہ قاصد حمید الدین امیر مجیر الدین سے اپنا بدلہ لے اور والی دمشق کے چہرے پر اتنا گہرا زخم لگائے جتنا خود اس کے چہرے پر موجود تھا۔ قاصد حمید الدین نے ایک نظر امیر مجیر الدین کی طرف دیکھا اور سلطان نور الدین محمود سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا، سلطان عادل، جب آپ نے امیر مجیر الدین کی جان بخشی کا وعدہ کر لیا تو پھر میں بھی اپنے اوپر کیے جانے والی زیادتی کو معاف کرتا ہوں۔ والی دمشق کے لیے یہ سزا کیا کم ہے کہ وہ اسیری کی حالت میں سر دربار کھڑے ہیں اور بار بار آپ سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ حمید الدین کے اس جواب سے سلطان نور الدین محمود بہت خوش ہوئے۔ پھر 3 افراد کو اپنے ہاتھ سے خلعتیں پہنائی۔ ان میں اسد الدین شیر کو، یوسف صلاح الدین اور قاصد حمید الدین شامل تھے۔ اس کے بعد امیر مجیر الدین کو حمص کی جاگیر دے کر ہمیشہ کے لیے دمشق سے رخصت کر دیا گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی یوسف صلاح الدین کی بہادری اور ذہانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے دمشق کا کوتوال مقرر کر کے حلب چلے گئے۔ دمشق پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا قبضہ اس دور کا اہم ترین واقعہ تھا۔
اس فتح کے بعد زنگی خاندان کی سلطنت موصل سے ہیران تک وسیع ہو گئی اور یروشلم تک آگے بڑھنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی اس عظیم و عالیشان کامیابی پر خلیفہ بغداد کو اتنی مسرت ہوئی کہ اس نے سلطان کو ملک العادل کا خطاب دیا اور والی شام کی خدمت میں پرجوش مبارکباد کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ امیر مجیر الدین کی شکست کی خبر سن کر شاہ یروشلم بہت اداس ہو گیا۔ پھر ایک دن اپنے رازدار مشیروں کو خلوت میں طلب کر کے کہنے لگا، یسوع مسیح ہم پر رحم کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا زمانہ صلیبیوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ قاضی ابن ارسون بھی اپنے شاگرد کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔ جب یوسف صلاح الدین ایوبی کو دمشق کا کوتوال مقرر کیا گیا تھا، اس وقت ابو سالم حمام دمشق کا دیوان تھا۔ یوسف صلاح الدین نے کوتوال ہوتے ہی خاموشی سے شہر کی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ چند معتبر لوگوں کو اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ تمام افراد بہت معمولی لباس میں کوچہ بکوچہ گھومتے رہتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہیں اور مقامی باشندوں کی حرکات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دراصل یہ تمام افراد یوسف صلاح الدین کے جاسوس تھے، جنہیں اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ عام لوگوں سے ملاقات کریں اور نئی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے رہیں، اس سے مطمئن ہیں یا ناخوش۔ خود یوسف صلاح الدین ایوبی بھی معمولی کپڑوں میں حلیہ بدل کر دمشق کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا اور رات کو گھوڑے پر سوار ہو کر غریبوں کے محلوں میں گشت کیا کرتا تھا اور ہنگامی وقت میں نادار اور مجبور انسانوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔